السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 11 جنوری 2026 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ طالبان حکومت کے مفتی صاحب دہلی کیوں پہنچے؟ طالبان کے کابل پر کنٹرول سنبھالنے کے تقریباً 5 سال بعد طالبان کا مقرر کردہ پہلا سفارتکار دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے کا چارج سنبھالنے کے لیے ہندوستان پہنچا۔ ذرائع نے دی ہندو کو تصدیق کی۔ ذرائع نے بتایا کہ طالبان کی وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار مفتی نور احمد نور دہلی پہنچ گئے ہیں اور توقع ہے کہ وہ سفارت خانے میں چارج ڈی افیئرز کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اکتوبر 2025 میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے دہلی کے دورے کے بعد ہندوستان اور افغان حکومت کے درمیان اس پر اتفاق ہوا تھا، جہاں ان کی میزبانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کی تھی۔ سشاسنی حیدر کی رپورٹ کے مطابق مفتی نور ایک سینئر طالبان رکن ہیں جو ملا امیر خان متقی کے ساتھ ہندوستان کے اپنے ایک ہفتے طویل سرکاری دورے کے دوران گئے تھے اور ان کے ساتھ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کا دورہ بھی کیا تھا۔ دسمبر 2025 کے اواخر میں مفتی نور نے ڈھاکہ کا بھی دورہ کیا اور خیال کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ بنگلہ دیشی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ انہوں نے اس دورے میں بہت سے اسلام پسند رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جو کہ 12 فروری کو بنگلہ دیش کے انتخابات سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی تھی۔ وہیں دوسری جانب آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے مزید 1200 مکانات مسمار کر دیے گئے۔ آسام کے سونت پور ضلع میں 5 اور 6 جنوری کو ایک بے دخلی مہم میں مسلم خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1200 گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کا مقصد برجا پوری وائلڈ لائف سینکچری کے اندر تقریباً 650 ہیکٹر اراضی سے مبینہ تجاوزات کو ہٹانا تھا۔ یہ مہم تیز پور صدر اور ڈھیکلیا جولی ریونیو سرکل کے تحت آنے والے علاقوں میں چلائی گئی۔ پی ٹی آئی کی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے ایک اہلکار نے بتایا کہ مبینہ تجاوزات کرنے والوں نے مکانات بنا رکھے تھے اور وہیں فصلیں کاشت کر رہے تھے۔ یہ بے دخلیاں گزشتہ فروری میں انتظامیہ کی جانب سے وائلڈ لائف سینکچری میں اور اس کے آس پاس کی 2099 ہیکٹر اراضی کو صاف کرنے کے مہینوں بعد ہوئی ہے، جسے ریاست کی سب سے بڑی بے دخلی مہم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 2016 میں آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ریاست نے تمام اضلاع میں انہدام کی گئی مہمیں چلائی ہیں، جن میں سے زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں میں ہیں۔ سرما نے پیر کو دعویٰ کیا کہ حکومت نے اس طرح کے آپریشنز کے ذریعے تقریباً 1.5 لاکھ بیگھہ اراضی کو دوبارہ حاصل کیا ہے۔ بے گھر ہونے والوں میں سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کئی دہائیوں سے اس علاقے میں مقیم تھے اور دعویٰ کیا کہ ان کے آباء و اجداد دریائے برہم پترا ندی کے کٹاؤ کے باعث دریائی علاقوں میں زمین کھونے کے بعد وہاں آباد ہوئے تھے۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 40 سالوں میں دریائے برہم پترا کے کٹاؤ نے گولپارہ ضلع کے 472 گاؤں کو بہا دیا ہے، جس سے ہزاروں بے گھر اور بے زمین ہو گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب جھارکھنڈ سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ میں ہجوم نے ایک مسلمان کی جان لے لی، مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ جھارکھنڈ کے گڈا ضلع میں بدھ 7 جنوری کو مویشی چوری کے شبے میں ایک 45 سالہ مسلم شخص کو نامعلوم افراد کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے پولیس حکام کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ بدھ کی رات کوٹ ہاٹ پولیس اسٹیشن کے تحت مٹیانی گاؤں میں پیش آیا۔ مقتول کی شناخت پپو انصاری کے نام سے ہوئی ہے، جو پترگامہ پولیس اسٹیشن کے تحت رانی پور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان پر مویشی چوری کا الزام لگانے کے بعد لوگوں کے ایک گروپ نے انہیں پیٹ کر مار ڈالا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق پپو انصاری بہار کے بانکا ضلع کے شیام بازار مویشی ہاٹ سے واپس آ رہے تھے جب واقعہ سگا بتان علاقے میں مٹیانی فٹ بال گراؤنڈ کے قریب پیش آیا۔ ان کی اہلیہ عائشہ بیگم کی شکایت پر 8 جنوری کو پوڑیا ہاٹ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے مطابق نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی روکی اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کا نام پوچھا اور پھر حملہ کر دیا۔ اس میں بتایا گیا کہ حملہ واروں نے کلہاڑی، درانتی اور تیر جیسے تیز دھاردار ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ موقع پر ہی ان کو ہلاک کر دیا اور لاش کو پاس کے کھیت میں پھینک دیا۔ ماندگان میں بیوی، 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ وہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ قتل مذہب کی وجہ سے ہوا، چوری سے لینا دینا
نہیں۔ اخبار نے مہلوک کے بہنوئی فرقان انصاری کے حوالے سے کہا وہ شام کو مویشی بازار گئے تھے اور رات کو واپس آ رہے تھے۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب ایک گروپ نے گاڑی روکی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ وہاں تقریباً 25 لوگ تھے۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ہجوم نے پوچھ گچھ کے بہانے گاڑی کو روکا۔ فرقان نے کہا جب ہجوم پرتشدد ہو گیا تو پپو نے ڈرائیور اور دیگر لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی لے کر نکل جائے۔ انہوں نے کہا کہ باقی لوگ بھاگنے میں کامیاب رہے جبکہ پپو کو پکڑ کر مارا پیٹا گیا۔ فرقان نے الزام لگایا کہ حملہ واروں نے ان کا نام پوچھنے اور یہ جاننے کے بعد کہ وہ مسلمان ہیں ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مویشی چوری سے کوئی تعلق نہیں، یہ مذہب کا معاملہ ہے، قانونی کام کرتے تھے۔ فرقان انصاری کے مطابق پپو قانونی طور پر مویشیوں کے ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک پک اپ تھا اور وہ مویشیوں کو ایک منڈی سے دوسرے منڈی تک پہنچاتے تھے۔ یہی ان کا واحد ذریعہ معاش تھا اور وہ یہ کام کئی سالوں سے قانونی طور پر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پپو باقاعدگی سے بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان جانوروں کی نقل و حمل کرتے تھے اور ان کے پاس تمام ضروری دستاویز تھے۔ گڈا کے پولیس سپرنٹنڈنٹ مکیش کمار نے کہا کہ FIR درج کر لی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا قتل کا تعلق ان کے مذہب سے ہے تو SP نے کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی وجہ سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا FIR درج کر لی گئی ہے اور تمام پہلوؤں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ واقعے کی اصل وجہ کا تعین کرنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگے گا۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ JPN چودھری نے کہا کہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ واقعہ کیسے ہوا اور اس میں کون لوگ ملوث تھے۔ DSP نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کا مجرمانہ ریکارڈ تھا اور وہ کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ پولیس کے مطابق اس کے خلاف مویشی چوری اور تانبے کی چوری سے متعلق 2 مقدمات پتھرگامہ اور مفصل پولیس اسٹیشنوں میں درج ہے۔ وہیں دوسری جانب اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دوران سیکولرزم کی بات کرنے والے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے دہلی فساد معاملے میں ملزم عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت نہ ملنے کے لیے کانگریس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یعنی UAPA کا قانون جس کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اسے کانگریس کے دور حکومت میں ہی بنایا گیا تھا۔ حیدرآباد کے رکن اسمبلی 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے قبل سنیچر کو مہاراشٹر کے امراوتی کے چاندنی چوک علاقے میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ نے کہا کہ انتخابات کے دوران سیکولرزم کی بات کرنے والے دراصل مسلمانوں، دلتوں اور قبائلیوں کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ووٹ پانے کے لیے سیاسی سیکولرزم کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کی دفعہ 15A کی بنیاد پر سن 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کے معاملے میں عمر خالد اور شرجیل امام دونوں کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اویسی نے کہا کہ کانگریس کے دور اقتدار میں اس وقت کے وزیر داخلہ P چدمبرم نے UAPA متعارف کرایا تھا اور میں یعنی اویسی نے پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا میں اکیلا تھا جس نے کہا تھا کہ پولیس اس قانون کو مسلمانوں، قبائلیوں، دلتوں اور دانشوروں کے خلاف اس کا استعمال کرے گی جو حکومت کی پالیسیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیا ہوا۔ ان دونوں بچوں کو اس قانون میں دہشت گردی کی تعریف کی وجہ سے ضمانت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اویسی نے مزید کہا کہ جہاں عمر اور شرجیل 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں وہیں ایلگار پریشد کیس کے ملزم 85 سالہ اسٹین سوامی کی اسی قانون کی وجہ سے جیل میں موت ہو گئی۔ اویسی نے مزید کہا کہ جب سن 2019 میں UAPA میں ترمیم کی گئی تھی کانگریس نے BJP حکومت کی حمایت کی تھی، وہی قانون اب معصوم لوگوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کیس میں سماجی کارکنوں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت مسترد کر دی لیکن حصے داری کے لیول کا حوالہ دیتے ہوئے 5 دیگر کو ضمانت دے دی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام YouTube چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔